چرچا کر ہوتا رہے گا. اس شان کا چرچا قیامت تک جتنے بھی آنے والی امت مسلمہ ہیں غوث کا نعرہ لگاتے رہیں گے. اس کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو حضور غوث اعظم دستگیر کا آج ہم اور آپ چرچا کرتے ہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے. اور حضور غوث اعظم دستگیر تو پہلے سے بھی بتا دیا کہ جو بھی ہمارا عاشق، جو بھی ہمارا غلام، جو بھی ہمارا مرید خوش ہو کر کے اگر اس سے کچھ بھی نہ ہو سکے اپنے گھر میں ایک کونے میں یا ایک کمرے میں کسی بھی جگہ پاک صاف کر کے اور جب غوث کو پکارے گا تو عبدالقادر اس کے گھر پہ رحمت بن کر کے برسے گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم دستگیر کا فرمان ہے کہ جو شخص خوش ہو کر کے غوث کو پکارتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کے گھر پر رحمت بن کر کے برستا ہوں. تو اس سے بڑھ کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ صلہ آپ کو گھر پہ بیٹھے بیٹھائے ملتا ہے. تو میرے دوست وہ عقیدہ لے کر کے بیٹھو، جذبہ اشار لے کر کے بیٹھو کہ اگر غوث کی محفل ہے تو وہ غوث کی نقل کا وہ اضافہ آپ کے اس میں دکھے، آپ کی نقل اس میں غوثیت کی بو آئے. ایسا نہ ہو کہ ہم غوث کا صرف نعرہ لگاتے رہیں مگر غوث کی خوشبو تمہیں نظر نہ پائی جائے. تو نعرہ تمہارا خالی نعرہ ہوگا اور وہ نعرہ حقیقی نعرہ ہوتا ہے کہ جو غوث کو بھی مانتا ہے اور غوث کے قدموں کی نقل بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو غوث کے نقش قدم پر چلتا ہوا بھی نظر آتا ہے. تو اس کی دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے. ہر جگہ وہ آباد رہے گا، کہیں رسوا نہیں ہو سکتا. جو غوث پاک پر دل سے مانا، دل سے جانا اور غوث اعظم علیہ رحمت رضوان سے اس شوق اور محبت رکھا، خدا کی قسم غوث پاک کا فرمان سنیے کہ غوث پاک جب فرماتے ہیں میں مشرق اور مغرب سے ہم اس کی سطح کو ڈھانک سکتے ہیں، تو جو دل سے غوث کو پکارے گا اگر وہ ڈوبتا رہے گا تو غوث پاک اسے نکال بھی دے سکتے ہیں. میرے دوست بھول گئے ہو ابھی آپ حضرات ان کے زبانی سنا کہ حضور غوث اعظم دستگیر 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی سلامت زندہ کیا ہے. بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ میرے دوست ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی حداد اور حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت رضوان تفریح کے لیے نکلتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں. تفریح کرتے ہوئے جب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو حضور غوث اعظم دستگیر کی کانوں میں رونے کی آواز آتی ہے. تو حضرت علی حداد کو کہتے ہیں دیکھو رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو علی حداد جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، جھاڑیوں میں دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر ایک ضعیفہ بیٹھی رو رہی ہے. ایک ضعیفہ بیٹھی رو رہی ہے. علی حداد آتے ہیں، حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی ماں ہے جو بیٹھے رو رہی ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں جاؤ اس ضعیفہ کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ. کہیے سبحان اللہ. اس ضعیفہ کو بلایا اور جب ضعیفہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو غوث پاک پوچھتے ہیں بوڑھی ماں اے ضعیفہ یہ بتا کہ رو کیوں رہی ہے.
रो क्यों रही है, रोने का सबब क्या है, रोने की बात क्या है जो तू रो रही है। अल्लाह अकबर। और ज़ईफा कहती है, अच्छा पूछने वाला ये बता कि तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला, जो तू मुझसे पूछ रहा है, रोने का सबब तो मुझसे दरियाफ्त कर रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर से बुढ़िया सवाल करती है कि अच्छा ये बता कि तेरा नाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी है। जब नाम अब्दुल कादिर जिलानी का ज़ईफा सुनती है, ज़ईफा सुनती है, अल्लाह अल्लाह, वो ज़ईफा नाम सुनते ही इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि आज जो बरसों से मैं रोती हुई चली आई, आज है कोई जो उस रोने को बंद करा सके, रोने को खुशी में तब्दील करा सके। अल्लाह अकबर। कहा तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर है, तुम रोने का सबब पूछते हो मुझसे। बोले कि हाँ। तो बोले कि मैं रोने का अगर सबब बता दूंगी तो ये बताओ अब्दुल कादिर, क्या तुम हमारे सबब का सबब को पूरा कर दोगे? क्या मैं जिस वास्ते रो रही हूँ वो काम हमारा पूरा कर दोगे? अल्लाह अकबर। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं ज़ईफा तू बता कि तेरा रोने का सबब क्या है। अगर तू बताएगी तो अब्दुल कादिर तेरे रोने का सबब दूर कर देंगे, तेरे परेशानियों को दूर कर देंगे, तेरी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। जो तू रो रही है तेरा रोना खुशियों में बदल जाएगा। जब इतना सुनती है तो बुढ़िया भी चालाक थी। कहा अब्दुल कादिर ऐसे नहीं, आए अब्दुल कादिर ऐसे नहीं, पहले अपना हाथ हमारे हाथ पर रखो। अल्लाह। क्या कहा? पहले अपना हाथ हमारे हाथ पर रखो और रख करके कहो ज़ईफा जो तू कहेगी मैं उसको पूरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जो तू कहेगी उसको मैं पूरा कर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। और ज़ईफा अपना हाथ बढ़ाती है, हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर उसके हाथ पर हाथ रख देते हैं। सुभान अल्लाह। हाथ रख दिए। ज़ईफा फिर कहती है कि अब्दुल कादिर अब सुनो कि मैं रो क्यों रही हूँ। अल्लाह अकबर। वो दास्तान अपना बताना चालू करती है। और ज़ईफा कहती है अब्दुल कादिर जब मैं इस समंदर के किनारे आती हूँ तो मुझे वो कैसे चढ़ जाती है, वो मंजर याद आ जाता है कि जब मैं हामिला से थी तो हमारे शौहर का इंतकाल हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा दिया और वो बच्चे को मैं मदरसे में ले गई और ले जाकर के उस्ताद के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। आज हम अपने बच्चों की इस्लाह कैसे करते हैं? आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए क्यों नजर आते हैं? इसका सबब क्या है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल में मुलव्विस हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। और कितने बच्चे तो ऐसे हैं तो मेरे दोस्त पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते में ही बदल देते हैं अपना रास्ता। और वही बच्चे आगे चल करके कुछ भी कर नहीं पाते। माजरा ये होता है कि वही बच्चा अपने माँ को भी गाली देता है, बाप को भी गाली देता है। वही बच्चा जिसकी इस्लाह हम नहीं कर पाए। अरे जब तक बच्चा छोटा है, जिस सांचे में तुम ढालना चाहते हो उस सांचे में ढाल लो, वरना जिस दिन वो समझदारी आ जाएगी वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपके हाथ में आने वाला नहीं। क्योंकि आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जरूर पढ़ते हैं, मगर वही हमारी फितरत है कि हम पढ़ने के बावजूद भी अपने लबों पर शराब की बोतलें लगाते हैं।
ہماری فطرت میں یہ ایک ایسی کیفیت جاگی ہے کہ صحبت سے آج ہمارے بچے وہی جوا کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی بچے آج گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی، ہم اپنے بچے کو صحیح راستہ نہیں دکھایا، ہم اپنے بچے کو قرآن سے دور رکھا، ہم اپنے بچے کو نماز سے دور رکھا، ہم اپنے بچے کو دین کے احکامات سے دور رکھا، کلمہ کی تلقین نہ کی، روزے آئے تو روزے کی تلقین نہ کیا، تو بتاؤ وہ بچہ کیسے تمہارے ہاتھ میں آئے گا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ کبھی رحمان کو راضی کر سکے، اللہ کا بندہ کبھی رحمان کو خوش کر سکے۔ شیطان کی یہی فطرت ہے کہ ہمیشہ وہ بندہ شیطان کو خوش کرے، رحمان کو ناراض کرے۔ تو میرے دوست، جو اللہ کا بندہ دین سے دور رہا اس سے رحمان خوش نہیں ہو سکتا ہے، جو نماز سے دور رہا اس سے اللہ خوش نہیں رہ سکتا ہے، جو روزے سے دور رہا اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، جو تسبیح و تحلیل سے دور رہا اللہ اس سے خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ ارے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنے رضا میں راضی رکھنا چاہتے ہو تو سن لو، سب سے پہلے اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ کلمے کا ترجمہ بھی پڑھاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جتنے بھی خدا ہے سب باطل ہے، صرف ایک اللہ ہے اور اس کا نبی جناب محمد رسول اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر یہ سبق دو گی تو میرے دوست وہ بچہ جب کلمہ پڑھے گا، کلمے کا ترجمہ پڑھے گا تو وہاں اندر تک جانے کی کوشش کرے گا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ نہیں تو نہ تو بچہ وہابی پہچانے گا کون ہے، نہ سنی پہچانے گا، نہ اہل حدیث، نہ اہل خبیث، کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جب اپنی اصلاح نہ کر سکے کہ حرام اور حلال میں اس کو تمیز ہی نہ ہو تو بتاؤ بچہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ کون فرقہ ہے؟ اگر وہ حرام کو حرام جانتا تو شراب کو لبوں سے نہ لگاتا۔ اگر وہ بچہ حرام اور حلال میں تمیز رکھتا تو اپنے ہاتھ میں پتے کو نہ لیتا۔ اگر حرام اور حلال میں اس کو تمیز ہوتی تو ہاتھ میں پتے نہیں بلکہ قرآن نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کو حرام اور حلال میں تمیز ہوتی تو لب پر شراب نہیں بلکہ میرے دوست نعت کے نغمے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوست، آج ہمارا یہ معیار ہے، جو ماحول چل رہا ہے اس پر بولے ہیں، جو کہ ہمارا جو عنوان تھا وہ ہم آگے لے چل رہے تھے، مگر بیچ میں یہ بات آئی اس سے میں بول دیا کہ اگر تم اپنے بچے کو ابھی سے ہی صحیح طریقے سے چلاؤ گے میرے دوست تو ہر چیز کی جانکاری اس کو دے دو گے، حرام اور حلال میں بھی تمیز کرنے کے اس کو حق ہو جائے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ قدم اگر ہم ادھر لے جائیں گے، ادھر جو شراب نوشی ہے ادھر لے جائیں گے تو نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بچے کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ تو میرے دوست، وہ ضعیفہ عبد القادر سے کہتی ہے کہ تو ہمارا دکھ دور کرنے کا وعدہ تو کر لیا، اب سن کہ دکھ کیا ہے، درد کیا ہے، تڑپ کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ تو حضور رسول اعظم دستگیر کہتے ہیں بتا تکلیف کیا ہے۔ تو ضعیفہ کہتی ہے سنو، جب میں حاملے سی تھی تو ہمارا شوہر کا انتقال ہوا، بچہ پیدا ہوا، مدرسے میں بھیجا، مولوی صاحب پڑھائے، وہ بچہ جوان ہوا،
محلے کے لوگ آئے, کہا ضعیفہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے, شادی کر دے. تو ضعیفہ کہتی ہے میں گاؤں میں تلاش کیا, جس طرح سے ہمیں دلہن پسند آئی تھی اس طرح ہمیں دلہن نظر نہیں آئی, تو میں دریا کے اس پار چلی گئی, دریا کے اس پار گئی. اس پار ایک گاؤں تھا, وہاں پر مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی. میں شادی کا دن بار وقت کر کے سب کمپلیٹ کیا کہ ہماری اچانک طبیعت خراب ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی. اور جب حکیموں کے پاس گئی, طبیبوں کے پاس گئی, ڈاکٹروں کے پاس گئی, تو انہوں نے کہا اے بوڑھی ماں, اگر تجھے سیلابی ہوا لگی تیرا جان جانے کا خطرہ ہے. تو حضور غوث الاعظم دستگیر سے کہہ رہی ہے کہ اے عبدالقادر جیلانی, میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا, اور دولہا بنانے کے بعد براتیوں کو جمع کیا, اور اپنے گھر سے میں بارات لے کر کے آگے بڑھی. اور جب دریا قریب آئی تو اس سے پہلے ہی میں رک گئی اور براتیوں کو وہاں سے میں ودا کر دیا, اور دیکھتی رہی کہ باراتی جتنے بھی تھے سب کے سب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, سوار ہونے کے بعد جاتے ہیں, اس پار گئے, اس کے بعد وہاں بارات پہنچتی ہے, پھر اس کے بعد کھانا پینا ہونے کے بعد بدائی ہوتی ہے. پھر جب بارات کشتی میں سوار ہوئی تو جب کشتی چلنے لگی, جب بیچ دریا میں وہ کشتی پہنچتی ہے تو ایک ایسا طوفان آتا ہے دریا میں, ایک ایسا طوفان آیا, اگسنی اگسنی الغیاس الغیاس, کہ سارے جتنے بھی باراتی تھے سب کے سب صدا بلند کرتے تھے, مگر کسی ملاح کی طاقت نہیں تھی کہ اس کشتی کو بچانے کے لیے دریا میں ڈبکیاں لگا جائے. اتنا بھاری طوفان تھا کہ سب مدد کے لیے پکارتے رہے مگر کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا, اور کشتی اسی بیچ دریا میں پلٹتی ہے. جتنے بھی باراتی تھے, دلہن تھے, سب کے سب ڈوب جاتے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ وہ ضعیفہ, وہ بولی ماں. کس سے؟ عبدالقادر جیلانی سے. سبحان اللہ. کہاں سارے باراتی دلہن سے سب کے سب ڈوب گئے. اے عبدالقادر, جب میں آتی ہوں دریا کی موجوں کو دیکھتی ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا لال, ہمارا لگتے جگر اور ہمارے گاؤں کے باراتی اور دلہن سب کے سب اسی بیچ دریا کے اندر ڈوب گئے ہیں. اور اس منظر کو یاد کرتے ہو تو مجھے رونا یاد آ جاتا ہے. مگر عبدالقادر, تو نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا ہے کہ اے ضعیفہ, جو تو نے کہا ہے میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. اب ضعیفہ کہتی ہے عبدالقادر, جو کشتی ڈوبی ہے, اللہ اکبر, جو کشتی دریا میں ڈوبی ہے اس کشتی کو تم نکال دو, اس کشتی کو باہر کر دو. عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ یہ بتا کہ کشتی کو ڈوبے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو کہا کہ دن سے کیا مطلب آپ کو دن سے کیا مطلب, آپ تو وعدہ کر چکے ہیں, آپ کشتی سے بسلامت باراتیوں کو نکالیے. تو حضور غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں کہ اچھا بتا تو دے آخر کتنا دن ہوئے؟ تو ضعیفہ کہتی ہے سنو اے عبدالقادر, سنو, اس کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 برس گزر گئے ہیں. 12 سال. جب غوث پاک 12 سال کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں ضعیفہ
تو ہوش میں آ. کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر گئے اور کہہ رہی ہے کہ تم جو وعدہ کیے ہو اس کا پورا کرو. اے ضعیفہ وہ کشتی کہاں سے نکلنے والی ہے؟ مگر ضعیفہ کا عقیدہ تھا، وہ سنی تھی، پاک باز تھی، اس کے اندر طہارت کی بو آتی تھی. میرے دوست، وہ ضعیفہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عبد القادر اگر وعدہ کر لیں گے تو 12 سال نہیں 12,000 برس بھی ہو جائے گا. اگر عبد القادر اشارہ کر لیں گے تو کشتی سلامت باہر آ جائے گا. زندہ باد. اگر غوث پاک اشارہ کریں گے تو 12,000 سال کیوں نہ گزر گیا ہو وہ کشتی باہر آ جائے گی. اس کا یہ عقیدہ تھا. آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم مزار پر ضرور جاتے ہیں مگر مزار کے ادب و تمدن کا خیال نہیں رکھتے. غوث کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں مگر غوث کے نقل ہم نہیں کرتے. خواجہ کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں مگر خواجہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے. امام احمد رضا سے محبت کرنے کا ہم دم ضرور بھرتے ہیں مگر حقیقی محبت نہیں کرتے. اگر کرتے تو میرا غوث بھی راضی رہتا، خواجہ بھی راضی رہتا، امام احمد رضا بھی راضی رہتا. اب کیسے راضی ہوتے خود پتہ چل جاتا. اللہ پہچانوا دیتا ہے، پہچان کروا دیتا ہے. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے تو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. تو ضعیفہ کا یہ عقیدہ تھا. تو وہ بھی تو سنی تھی. غوث پاک پر کو عقیدہ تھا. تبھی تو کہا کہ عبد القادر دل سے کیا مطلب، آپ تو وعدہ کیے ہیں، اب ہم یہ نہیں جانتی، آپ جو وعدہ کیے اس وعدے کو پورا کر دیجئے. اللہ حضور غوث الاعظم دستگیر میرے دوست مصلی بچھاتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ. مصلی بچھائے. اچھا مصلی بچھایا کیوں جاتا ہے؟ مصلی بچھایا کیوں جاتا ہے؟ رب کی عبادت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا مولا بھی راضی ہو جائے اور میرا رسول اللہ بھی راضی ہو جائے. اسی لیے تو مصلی بچھایا جاتا ہے. میرے دوست مصلی بچھا دیے اور بچھانے کے بعد نماز نفل پڑھا، نماز نفل ادا کیے اور کرنے کے بعد دعا کے لیے بیٹھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا پروردگارا، اے میرے مولا، اے پروردگارا، اے خداوند قدوس، اس کشتی کو زندہ کر دے، اس کشتی کو باہر کر دے. تو آواز آتی، الہام ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ. آواز آتی ہے کہ عبد القادر اب وہ کشتی دوبارہ نہیں آنے والی ہے، دعا مت مانگو. مگر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میرے مولا میں اس سے وعدہ کیا ہوں، اس وعدے کو مجھے پورا کرنا ہے. سبحان اللہ. میرے پروردگار اس کشتی کو باہر کر دے. رب کی طرف سے آواز آئی، عبد القادر ضد مت کر. ارے جس کشتی کے بارے میں، جس براتی کے بارے میں، جس دلہن کے بارے میں، جس دولہا کے بارے میں تو دعا کر رہا ہے اس کو مچھلیاں کھا گئی. اب وہ کشتی زندہ ہونے والی نہیں ہے. تو غوث پاک پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا تو قدوس ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اے میرے مولا اس کشتی کو تو باہر کر دے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، مولا کہا اے عبد القادر ضد مت کر. ارے جس مچھلی نے انسان کی لاشوں کو کھایا تھا اس مچھلی کو انسان کھا گئے ہیں. اب وہ مچھلی انسان کھا گئے تو اب وہ کشتی زندہ ہونے والی نہیں ہے. اللہ اللہ
اللہ مگر غوث اعظم دعا پہ دعا مانگتے جا رہے ہیں. اے پروردگارا عبد القادر کی دعا قبول کر لے, اس بنیے کی بارات کو زندہ کر دے. اللہ فرماتا ہے اے عبد القادر ضد مت کر, ارے جو انسان کو مچھلیاں کھائی تھی, جو مچھلی انسان کھائے تھے وہ انسان مر گئے, اب ان کو کیڑے مکوڑے کھا گئے ہیں, اب وہ دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں. عبد القادر جذب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اے پروردگارا اگر تو جب تک اس کشتی کو پار نہیں کرے گا, عبد القادر دعا مانگتے مانگتے اپنی جان تیرے نام پر قربان کر دے گا مگر دعا سے ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا. اللہ اکبر, دعائیں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں. عبد القادر اللہ فرماتا ہے ضد مت کر, ارے جس انسان کو کیڑے مکوڑے کھائے تھے وہ مکوڑے بھی مر گئے ہیں, جذب کے عالم میں آتے ہیں اور بڑھیا کی نظر ایک بار غوث پر پڑتی ہے, دوسری بار سمندر میں پڑ رہی ہے. ایک طرف غوث کی طرف دیکھتی ہے, دوبارہ دریا کی طرف دیکھ رہی ہے. غوث پاک دعا مانگ رہے ہیں جذب کے عالم میں. میرے دو جب آتے ہیں تو عرش کے پایوں کو پکڑ کر کے غوث پاک کہتے ہیں ہر جزاء الاحسانہ الا الاحسان. اے میرے مولا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کشتی کو باہر کر دے. اتنا کہنا تھا کہ خدا کی قسم وہ پوری کشتی بارات کو لیے دریا میں باہر آ جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن, نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوست یہ غوث پاک کی شان ہے, کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ غوث پاک کی زبان میں اللہ تاثیر کتنا رکھا ہے. میرے دوست بولنا غوث کا ہوتا ہے, زبان غوث لاتی, کام محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے. تو وہ غوث کو جس طرح سے ماننے کا حکم ہے اس طرح سے مانو, جس سے تمہارا دل بھی روشن ہو جائے, دنیا بھی روشن ہو جائے. حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ آج ہم کھانے پینے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں, میرے دوست ایک سے ایک آئٹم ڈھونڈتے رہتے ہیں, مگر غوث پاک کی زندگی کا ملاحظہ کیجیے آپ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی جنب غفیر میں نہیں جاتے تھے, جنگلوں میں چلے جاتے تھے. سبحان اللہ, جنگلوں میں. اور غوث پاک فرماتے ہیں یہاں تک کہ جن و شیاطین اتنے تعداد میں آتے تھے, بھیانک شکل بناتے تھے, مگر جب میں ایک تھپڑ مارتا تھا سب کے سب بھاگ جاتے تھے. مگر آج گھر گھر میں بھوت پڑے, گھر گھر میں بھوت پڑے. پریشانی 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 کی وجہ کیا ہے, تم پہلے خود اصلاح کر لو. میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ آصف نہیں ہے, شیطان ہے, مگر تم خود پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو. نام مسلمان کا رکھے ہو, کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو, بتاؤ کتنی گندی بات ہے. اس سے غوث پاک خوش ہوں گے. نام عبد الرحمن رکھے ہیں, استنجے سے نہیں رہتے ہیں, تو بتاؤ اس سے عبد الرحمن تمہارا رحمان خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور کب آئے, کب موت آئے اور کب لے کر کے چلی جائے پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. میرے دوست جب یاد آ گیا ہے تو ایک حالات آپ کے پاس میں دے رہا ہوں, اس کو سنیے کہ ہم اور آپ
جب میت ہو جاتی ہے اس کے بعد جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں. جنازہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے, دائیں بائیں ہلتا رہتا ہے. حدیث پاک سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میت کو غسل کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے, جب اس کی قمیص پر کہیں چیز چڑھائی جاتی ہے, کاٹا جاتا ہے, تو اس طرح سے اگر جب غسال غسل دیتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جس طرح سے چھوڑا پھونکا جاتا ہے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو دھکے سے, ایسا دینے سے. مگر آج ہم اور آپ چاہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی قبرستان پہنچا دو, مگر ادب کا خیال نہیں. ادب کا خیال رکھو, کتنا آسانی سے لے جاؤ, ایسے چلو کہ اس کو جھٹکا نہ لگے. آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں بتاؤ کس لیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں آیا؟ اپنی نفس مارا کو کس لیے مارا؟ اسی دین محمد رسول اللہ کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے نبی کا پرچم بلند کرنے کے لیے. یہ اللہ والوں کی جماعت محنت کر کے گئی ہے. اگر اس محنت کو ہم محنت سمجھ کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں تو خدا کی قسم قبر میں ہمیں عذاب نہیں ہوگا بلکہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے. مگر اس کو ہم اپنائے تب, جو ہمارے اسلاف بزرگوں نے دیا ہے اس کو تو ہم بلا دیے, اس کو ہم پیٹھ پیچھے چھوڑ کر کے چلے جائیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرو. میرے دوست, تقریر تو ہمیشہ آپ سنتے رہیں گے مگر جب تک آپ عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک آپ کی تقریر سننے میں مزہ نہیں آئے گا. اس وقت کامیابی ملتی ہے جب سنو اور اس پر عمل بھی کرو, مانو اور اس پر عمل بھی کرو. غوث پاک کو مانو بھی اور ان کی بات پر عمل بھی کرو, تب تو کامیاب ہو. ایک بار غوث پاک کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 2-3